بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں 4 فصلیں تھیں، آخری فصل توابع کے بارے میں ہے۔ پہلا تابع آپ پڑھ چکے، پہلا تابع جو ہے وہ جنین کے قتل کے بارے میں تھا، دوسرا تابع عاقلہ کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ یہ عاقلہ والی بحث ابھی اس درس میں ہم پوری کریں گے۔ عاقلہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان خطأً قتل کرتا ہے تو اس قتل کی دیت خود وہ قاتل نہیں ادا کرے گا، بلکہ اس کے جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ ادا کریں گے۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ذمی قتل کرتا ہے خطأً تو اس کا عاقلہ کون ہے؟ آیا اس کے بھی عاقلہ وہ رشتہ دار ہیں جو باپ کی طرف سے ہیں، یا وہ اپنے خطا کے دیت کو بھی خود ادا کرے گا؟ تو یہ اپنی جگہ پر بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا عاقلہ وہ خود ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوسرے رشتہ دار اس کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے دوسرے رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، اب اگر وہ ذمی جو ہے کیا ہے وہ ادا نہیں کر سکتا دیت، تو پھر امام اس کی دیت ادا کرے گا، کیونکہ اس سے جزیہ بھی امام لیتا ہے، تو امام ہی پھر اس کی طرف سے جو اس پر جرمانے لگتے ہیں وہ امام ادا کرے گا۔ خوب، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو دیت ہے عاقلہ پر، یہ کیسے اسے لی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ وہ امام کی مرضی ہے، جو امام مصلحت سمجھے، وہ امیر ہیں، غنی ہیں، گویا کہ ذمی والی بات ختم ہو گئی، اب پھر وہ مطلق چلے گا اصل عاقلہ کی طرف۔ امام ان کی حیثیت دیکھ کر اس حساب سے قسطیں ان پر معین کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب وہ غریب ہے یا امیر ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عرف بتائے گا، شریعت نے امیر اور غریب کا کوئی معیار نہیں بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، تو باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ باپ سے دیت لی جائے گی، اور وہ دیت اس مقتول کے اور ورثہ میں تقسیم ہوگی، لیکن باپ کو جو ہے کیا اسے دیت سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ القاتل لا یرثو من دیت قتل ہی، وہ اپنے قتل کے دیت میں وارث نہیں بنے گا۔ اچھا، اگر باپ نے عمدن قتل کیا تھا تو دیت باپ کو دینی تھی، اگر باپ نے خطأً اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے تو پھر باپ کے خطا والے قتل کی دیت باپ کی جیب سے نہیں جائے گی، بلکہ باپ کے عاقلہ کی جیب سے جائے گی۔ اب اس خطا والی دیت میں باپ وارث ہے یا نہیں، اس میں جو ہے کہ وہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ باپ وارث ہوگا، بعض کہتے ہیں باپ وارث نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب ذمی، اور ذمی کی عاقلہ نفس ہو، وہ خود ہے، اس کے فیملی ممبران اس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار نہیں ہیں، دون عصبت ہی وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا، یعنی اس عاقلہ کے باپ کی طرف سے رشتہ دار اس کے عاقلہ نہیں ہیں۔ وَأَجْزِهِ عَنْ دِيَتِ، جب وہ ذمی عاجز ہو دیا دینے سے، فَالْإِمَامُ عَاقِلَتُهُ، تو پھر امام اس کی عاقلہ ہے، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ کافر ادا کرتا ہے جزیہ، یعنی اس پر جو ٹیکس وغیرہ ہوتی ہے وہ امام کو دیتا ہے۔ کما یؤدی المملوک الضریبۃ، جیسے کہ مملوک اپنی کمائی دیتا ہے اپنے مولا کو، فکان بمنزلتہ، تو گویا کہ ذمی بھی اس عبد کی طرح ہے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اگرچہ کچھ باتوں میں ذمی اور عبد میں فرق ہے۔ اب وہ خالفہ میں آپ یا تو خالف کی فائل والی ضمیر ذمی کی طرف پلٹے، ہو کی ضمیر عبد کی، فی کون مولا العبد لا یعقل جنایتہ، بھائی
مولا عبد کی کمائی کھاتا ہے لیکن اس کی جنایت کا جو ہے کیا ذمہ دار نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا محض، یہ لِأَنَّهُ کی ضمیر جائے گی ذمی کی طرف، اس لیے کہ ذمی مملوک محض نہیں کہ تمام احکام ذمی اور عبد ایک جیسے ہوں. قضا اللَّلُو ہو، اس طریقے سے اس امام کے عاقلہ ہونے کی علت بیان کی گئی ہے. لیکن وہ فی ہے نظر، بھائی اس میں ہمیں جو ہے کیا ہو اعتراض ہے. کیوں اعتراض ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قیاس کیا ہے اور قیاس نہیں چلے گا کہ آپ نے ذمی کا قیاس کیا ہے کس پر؟ عبد پر. وَتُقْسَطُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، ذمی کی بات کو فی الحال جو ہے آپ بند کر دیں، ابھی اصل عاقلہ کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں اور قسط ادا کرے گا دیا کی، یا قسط رکھی جائے گی دیا کی عاقلہ پر، بحسب ما یراہ الامام، اسی لحاظ سے جو امام مصلحت سمجھتا ہے، من حالت ہم، عاقلہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے. فی الغنا، امیر ہیں تو ان پر مثلا جو ہے کیا ہے قسطیں امام ممکن ہے کہے کہ تم اتنے عرصے کے اندر دو. فقر ہے تو پھر جو ہے غنی کون ہے پٹر غنا ہے. یہ نکتا بھائی غنی ہے یہ اشارہ کر دے لعدم ثبوت تقدیر ہی شرعن، اس لیے کہ شرعن اس قسط کی کوئی جو ہے کیا ہے مقدار معین نہیں کی گئی. فیرجع الی نظرہ، پھر رجوع کیا جائے گا اس قسط میں امام کی نظر کی طرف کہ امام کی جو رائے ہے. وقیل والقائل والشیخ فی احد قولیہ، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ توسی ہے، ان کے دو قول ہیں، ان دو قول میں سے ایک قول میں یہ کہا ہے وجماعتن، اور جماعت نے کہا ہے علی الغنی نصف دینار، غنی صاحب پر جو ہے کیا ہے آدھی ہما الی العرف، اور رجوع کیا جائے گا فیہما اس غنی اور فقیر ہونے میں عرف کی طرف. لعدم تحدیدہما شرعا، اس لیے کہ شریعت نے کوئی قسط کی حد بندی نہیں کی ہے. والاول اجود، لیکن کہتے ہیں بھائی پہلا نظریہ بہتر ہے کہ امام جیسے مصلحت سمجھے. والاقرب الترتیب فی التوزیع، قول اقرب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم بندی دیت کی جا رہی ہے اس میں ترتیب کو مد نظر رکھا جائے. یعنی کیا؟ فَيَأْخُذُ مِنْ أَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ اولاً، امام پہلے ان سے دیت لے گا جو میراث کے طبقات کے لحاظ سے اس قاتل کے قریب تر ہیں. فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تَخَطَّ إِلَى الْبَعِيدَةِ، اگر قریب والے دیت برداشت نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، تو پھر امام دور والے طبقات کی طرف جائے گا. ثم الابعد، بعید ہے پھر ابعد، ابعد یعنی جو بعید سے بھی زیادہ دور ہے. وہکذا، اور اسی طریقے سے ینتقل مع الحاجت، امام منتقل ہوگا ضرورت کی صورت میں کہ اگر اس کے رشتہ دار دیت نہیں دے سکتے الی المولا، اس کے مولا کی طرف. ثم الی عصبۃ المولا، اگر مولا مر گیا ہے یا مولا بھی ادا نہیں کر سکتا تو پھر مولا کے رشتہ داروں کی طرف وہ امام جائے گا. ثم الی مولا المولا، پھر امام مولا کے بھی مولا کی طرف جائے گا. ثم الی الامام، پھر امام کی طرف جایا جائے گا. وَيُحْتَمَلْ بَسْطُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ اجمع، اور احتمال ہے کہ اس دیت کو تقسیم کیا جائے پورے عاقلہ پر، من غیر اختصاص بالقریب، کہ اس میں قریب اور بعید رشتہ دار کو نہیں دیکھا جائے گا. لعموم الادلت، اس لیے کہ ادلہ عمومیت رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیت عاقلہ پر ہوگی. وعلی القول بتقدیر، کہتے ہیں کہ اگر ہم شیخ توسی والے قول کو مانیں کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب غنی پر آدھی دیت کرتے ہیں اور فقیر پر ربع، لو لم تسع طبقۃ القریب عدیہ،
اگر وسعت نہ رکھتا ہو قریب والا طبقہ دیت کی نصف اور ربع کی تو پھر انتقل الی ثانیت، پھر دوسرے جو ہے کیا ہے گروپ کی طرف جائیں گے، دوسرے طبقے کی طرف جائیں گے۔ اگر دوسرا بھی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر مولا کی طرف، اگر وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا وَهَكَذَا عَلَى الْإِمَامِ، اس طریقے سے ہم امام کی طرف جائیں گے۔ حتیٰ لو لم یکن لہو الا اخ غنی، اگر نہیں ہے اس قاتل کا رشتہ دار سوائے ایک بھائی کے جو کہ امیر ہے، اخذ منہ نصف دینار، تو اسے آدھی دیت لی جائے گی، والباقی علی الامام، باقی جو دیت ہے یعنی آدھی وہ امام سے لی جائے گی۔ ولو قتل اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، فدیت لوارث الابن، تو جو دیت باپ ادا کرے گا وہ اس مقتول بیٹے کے وراث کو دی جائے گی، یعنی اس کی اگر اولاد ہے یا اس کا دادا وغیرہ ہے یا اس کے بھائی ہیں۔ ان اتفق ولا نصیب للاب منہا، اور باپ کو اس دیت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، اگر اس بیٹے کا کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے باپ کے جو کہ قاتل ہے، فالامام، تو یہ دیت امام کو دی جائے گی۔ لیکن وَلَوْ قَتَلَهُ خَطَأً، اگر باپ نے بیٹے کو خطا میں قتل کیا، عمد قتل نہیں کیا، فَدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، تو دیت جو ہے وہ عاقلہ پر ہوگی۔ کس کے عاقلہ پر؟ باپ کے عاقلہ پر دیت ہوگی۔ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ مِنْهَا شَيْئًا، اور باپ اس دیت میں سے کسی بھی چیز کا وارث نہیں ہوگا، عَلَى الْأَقْوَى، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ، اس لیے کہ باپ کے جو رشتہ دار ہیں، تَتَحَمَّلُ عَنْهُ، وہ دیت برداشت کرتے ہیں اس باپ کی طرف سے، جنایتہ، فَلَا يُعْقَلْ تَحَمُّلُ عَلَيْهُ، تو پھر یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ وہ دیت برداشت کریں اسی کے لیے، یعنی جس کی طرف سے دیت ادا کریں پھر اسی کو دیت دے دیں۔ وَلِقُبْهِ أَنْ يُطَالِبَ الْجَانِي، اور دوسری دلیل یہ کہ کبھی ہے کہ جو جنایت کرتا ہے وہ مطالبہ کرے اپنے غیر سے، بِجِنَایَةٍ جنا، کہ جو میں نے جرم کیا ہے اس کا جرمانہ مجھے ادا کرو۔ وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ عَلَى ثُبُوتِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِغَيْرِهِ، کہتے ہیں کہ اگر اجماع نہ ہوتا کس پر؟ علی ثبوتہا، کہ یہ دیت ثابت ہے عاقلہ پر، لیکن لغیرہ، غیر قاتل کے لیے، لکان العقل یابا ثبوتہا علیہم، پھر تو عقل منع کرتا تھا کہ دیت ثابت ہو جناب عاقلہ پر مطلقہ، چاہے عمد والی ہو چاہے خطا والی ہو۔ وکیل، اور کہا گیا ہے منہا، یہ باپ بھی اس دیت سے وارث ہوگا، اپنا حصہ جو اس کا ہے، سدس ہے تو سدس، ٹھیک ہے، اگر وارث کم ہے تو پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان قلنا بارث القاتل خطأ ہونا، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ بھائی وہ جو خطأ قتل کرتا ہے وہ وارث بنے گا، ہونا یعنی جب باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، لعموم وجوب دیت علی العاقلہ، اس لیے کہ وہ دلیل جو کہتی ہے کہ عاقلہ پر دیت ہے وہ عام ہے، چاہے وہ عاقلہ باپ قاتل کی ہو یا کسی اور کی ہو، وہ انتقال ہے اور دیت منتقل ہو جاتے ہے وارث کی طرف۔ وحیث لا یمنع ھذا النوع من القتل الارث، کہتے ہیں جب یہ قتل خطئی ارث کے لیے معنی نہیں ہے تو یرث الاب لہا اجمع، تو باپ جو ہے وہ وارث بنے گا اس پوری کی پوری دیت کا، اگر باپ کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ او نصیب ہو، یا باپ اپنا حصہ اٹھائے گا اگر کوئی اور بھی وارث ہے اس مقتول کا، عملا بالعموم، عمل کرتے ہوئے کس پر؟ عموم پر۔ وہ عموم کیا ہے کہ وارث دیت سے بھی جو ہے کیا ہے وہ میراث اٹھائے گا۔ ولو قلنا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں، ان القاتل خطأ، بے تحقیق وہ شخص جو خطأ قتل کرتا ہے، لا یرث مطلقہ، وہ مطلقہ وارث نہیں بنے گا، نہ دیت سے نہ غیر دیت سے، او من دیت، یا وہ دیت سے وارث نہیں بنے گا، فلا بحث، پھر تو کوئی بحث نہیں ہے کہ باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
وَقَذَ الْقَوْلُ لَوْ قَتَلَ الْإِبْنُ أَبَاهُ، اور اسی طریقے سے اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے خطا کی صورت میں تو اس میں بھی یہ بحث آئے گی کہ بیٹے کی عاقلہ جو دیت ادا کرے گی، آیا بیٹا اس دیت میں وارث ہوگا یا اس دیت میں وارث نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و